دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر اس اللہ سے جو ساری دنیا کا مالک ہے اس سے رو کر نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ میں تو وہاں بھی اگلے جان کے لیے رو رہا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ نے بدر میں آنے والے سے پوچھا تھا، اے ہماری مدد کا دعویٰ کرنے والے، اتشہد اللہ الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں تو لات و منات کا پجاری ہوں۔ فرمایا بھاگ جا، محمد کو مشرک کی مدد نہیں چاہیے۔ جھوٹ بولتا ہے کیوں ٹی وی، جھوٹ بولتا ہے طاہر القادری کہ اس امت میں شرک لا ہی نہیں سکتا، ساری جنتی میں۔ اللہ کہتا ہے جو شرک کرتا ہے وما ہم بخارجین من النار، مشرک جہنم سے نکل سکتا۔ نستغفروا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ رمضان کا مبارک مہینہ قریب سے قریب تر ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب اہل ایمان کی قسمت میں رمضان کے قیام اور صیام کی توفیق عطا فرمائے اور اس محنت کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کی بہار ہے، گناہ گاروں کے گناہوں کی معافی کا بہانہ ہے۔ اس ماہ کے اندر چھوٹے چھوٹے اعمال ساری زندگی کے دھونے دھو دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان، جس نے روزے رکھے رمضان کے، ایمانا و احتسابا، دو بنیادی شرطوں کے ساتھ، وہ مومن ہو، اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہو، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ عز و جل اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من قام رمضان، جو رمضان کے مبارک مہینے میں رات کو تراویح پڑھ لیتا ہے، قیام کر لیتا ہے۔ شرطیں وہی دو بنیادی ہیں، ایمان اور اللہ سے ثواب کی امید۔ یہ رات کا قیام، یہ تراویح کی نماز، یہ عمل مالک کو اتنا پسند ہے کہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر، جو شب قدر کو قیام کر لے، اس رات کو پالے، اس رات کو عبادت کر لے، ایک رات کی عبادت، ایک رات کا قیام اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مالک کا فضل، یہ نیکیوں کا سیزن، یہ اللہ کی رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان اپنے ملازم کی ڈیوٹی کے اوقات میں کمی کر دیتا ہے کہ یہ بیچارہ روزے سے ہے، اتنی محنت کر رہا ہے، 8 گھنٹے کی بجائے اس کو 6 گھنٹے ڈیوٹی کرنے دو، 2 گھنٹے رمضان کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں، اس عمل کی بنا پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
بڑے خوش نصیب ہیں وہ اہل ایمان جن کو یہ مبارک مہینہ نصیب ہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے بارے میں اللہ سے دعا کیا کرتے تھے, اللہ شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان ہمیں نصیب فرما. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ انعامات, اللہ کی یہ عطا, اللہ کی رحمت کا یہ معاملہ, اس کا ترازو اور پیمانہ کیا ہے؟ وہ کون ہے جو رمضان کے روزے رکھے اور گناہ معاف کروا لے؟ وہ کون ہے جو رمضان میں قیام کرے اور گناہ معاف ہو جائیں؟ اللہ کی رحمت کا پیمانہ, اللہ کی رحمت کا ترازو, اللہ عز و جل کی رحمت کا یہ ماجرا کیسے ہوگا, کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کی بنیادی شرط یاد کر لیجئے, جو اہل ایمان ہے, جس کا عقیدہ درست ہے, جو توحید خالص کو سمجھ کے تسلیم کر چکا ہے, اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے, اس کے تمام گناہوں کے پلڑوں میں شرک والا گناہ نہیں ہے. یہ وہ خوش نصیب ہے جو رمضان کے موسم میں اللہ کی رحمت کا فائدہ اٹھائے گا. اور اگر اس کے معاملات میں, اس کے گناہوں میں, اس کے نامہ اعمال میں شرک اکبر ہے, تو مشرک کے ساتھ اللہ کبھی بھی آخرت میں رحمت کا ماجرا کیا ہی نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد سے پوچھتے ہیں, صحابہ سے پوچھتے ہیں, اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھو کیا کرو گے؟ سعد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا, اللہ کی قسم دونوں کی گردنیں کاٹ دوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی غیرت پہ تعجب نہ کرو, انا اغیر من سعد, میری غیرت تو سعد سے بھی زیادہ ہے. واللہ اغیر منی, اللہ کی غیرت محمد سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مومن, ایک مواحد اپنی عزت اور غیرت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا. سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, اللہ کے لیے اعلی مثال ہے. تو اللہ اپنی وحدانیت میں, اپنی توحید میں کسی اور کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا. یہ رمضان کا مہینہ, اس کی تیاری ہر جگہ پہ ہو رہی ہے. مدرسے سج رہے ہیں, مسجدوں میں رنگ روغن ہو رہا ہے. طاہر القادری بھی روزے رکھنے کی تیاری کر رہے ہیں, ساجد نقوی صاحب نے بھی روزے رکھنے ہیں. وہ ادارہ منہاج القرآن سے سنوار رہا ہے, سجا رہا ہے. یہ اپنی امام بارگاہ سجا رہا ہے. روزے تو سب رکھیں گے, تراویح تو ہر جگہ ہوگی. کیوں ٹیلی ویژن بھی تراویح کی نماز دکھائے گا, جیو بھی دکھائے گا. درباروں پہ بھی تراویح ہوگی, درگاہوں پہ بھی تراویح ہوگی. رمضان کے فضائل ہر مولوی کی زبان پر ہوں گے. لیکن یاد کر لیجئے, یہ رمضان فائدہ کس کو دے گا؟ باتیں بڑی کڑوی ہیں, لیکن مجبور ہوں, یہ محمد کریم کا منبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے منبر پہ کھڑے ہو کر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. اس منبر پہ کھڑے ہو کر دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اگر انسان کے ایمان و عقیدے میں بگاڑ ہے, اگر اس کے نامہ اعمال میں شرک اکبر ہے, وہ رمضان کے روزے رکھے, وہ تراویح پڑھے, وہ قیام کرے, وہ افطاریے کروائے, وہ سحریے کروائے, مشرک پر رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کی لعنت برستی ہے, رحمت نہیں آیا کرتی. کفار مکہ اسلام کے آنے سے پہلے عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے تھے. روزے دار تو تھے, حاجی بھی تھے, روزے دار بھی تھے, زکاتی بھی تھے, خیراتی اور صدقاتی بھی تھے, اعتکاف اور عمرے بھی کرتے تھے, طواف بھی کرتے تھے. لیکن ان کی یہ ساری محنتیں ان پر اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب نہیں بنی, اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا رہا. آج بھی یہ رمضان آئے, جیسے پچھلا رمضان آیا گزر گیا, یہ آئے اور گزر جائے,
جو میرا حال پہلے وہی حال اب، رمضان کے آنے سے، روزے رکھنے سے، تراویح پڑھنے سے، افطاریاں کروانے سے، تہجد پڑھنے سے، رات کے قیام سے، پاک راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش سے اگر زندگی میں انقلاب نہیں آتا، اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی، توحید کا عقیدہ نہیں ہمارا سنورتا، تو پھر یہ رمضان بیکار ہے۔ ایک نہیں کروڑ رمضان آ جائیں، اگر حالت شرک میں ہم ویسے دھسے ہوئے تو یہ رمضان کی رحمتیں ہمارے لیے جہنم سے نجات کا پیغام نہیں لا سکتی۔ اور یہ باتیں جذباتی باتیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اللہ کے نبی مشرک کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ لعن اللہ۔ رمضان میں تو رحمت کی باتیں ہیں، رمضان میں تو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، رمضان کے اندر تو جہنم کو بند کیا جاتا ہے، رمضان میں تو شیطان کو قید اور جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب طرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری۔ اس انسان پر وہ روزے دار ہو، وہ رمضان کے مہینے میں ہو، وہ 27ویں رات ہو، وہ حالت روزے میں ہو، وہ افطاری کا وقت ہو، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ کے نام پر، دربار کے نام پر، مندر کے نام پر، قبر اور پیر کے نام پر غیر اللہ کے لیے اگر وہ ذبح کرتا ہے، اس کا خون بہانا، جانور کو ذبح کرنا، غیر اللہ کی نیاز دینا، یہ جرم ایسا ہے کہ رمضان میں بھی اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اپنے اعمال کو چیک کر لیجئے، اپنے عقائد کو چیک کر لیجئے، اپنی زندگی کے کردار کو دیکھیے، اس سڑک کو دیکھیے جس پر آپ چل رہے ہو، یہ جنت میں جانے والی ہے یا جہنم میں جانے والی؟ اگر عقیدے یہی ہے کہ تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، اولاد نہ ملے، شفا نہ ہو، مصیبت آ جائے، غم نہ ٹلے، بیماریاں نہ ٹلے، اجمیر والا بابا ہو یا اجمیر کا بابا ہو، ان کی قبروں پہ جا کے جانوروں کی نیاز دے دو، خون بہا دو، یا حضرت کی 11ویں کا دودھ دے دو، غیر اللہ کی نظر و نیاز تم دے ڈالو۔ اگر تم حج کرنے آئے ہو اور یہاں بھی بخار ہو گیا ہے تو بابے کی نیاز دینے سے یہاں بھی بخار اتر جاتا ہے۔ اگر عقیدے یہ ہے، اگر سوچ یہ ہے، اگر منہج یہ ہے، اگر غیر اللہ کی عبادت کی یہ کیفیت ہے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں رمضان کا روزہ بھی اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ وگرنہ یہ روزہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ ایک نفلی روزے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، پرندے کا بچہ پیدا ہوتے ہی پرواز شروع کر دے، ساری عمر اڑتا ہوا گزار دے، ایک نفلی روزہ رکھنے والا انسان جتنا یہ پرندہ سفر طے کرتا ہے اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں 70 سال ہوتے ہیں، ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کا چہرہ 70 سال جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن کس کو یہ نصیب ہونا ہے، کس کو یہ ملنا ہے؟ جس نے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو سمجھا ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کی تربیت کرتے ہوئے سبق یاد کروا رہے ہیں، یا معاذ لا تشرک باللہ، اے اللہ کے نبی کے ساتھی اور صحابی معاذ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ یہ سبق ہے جس کو نبی نے یاد کروایا، لا تشرک باللہ، ان قتلت او حرقت، تیرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، تجھے آگ میں ڈال دیا جائے، کٹ بھی جانا اور جل بھی جانا، لیکن مالک کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔
یہ نہیں کہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ 11ویں کا دودھ غیر اللہ کی نظر و نیاز، قبروں پہ درباروں پہ جا کر بکروں کی نیاز، جانوروں کا ذبح کرنا یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ جہنم کے دروازے ہیں، اس کی دعوت دینے والے جہنم کے داعی ہیں۔ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن دیکھا جب ابو جان وہ کہہ رہے ہیں بیٹا یہ کام کرنا ہے، دادا ابو کہتے ہیں یہ کرنا ہے، قوم برادری کہتی ہے تو میں ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جاتا ہوں کہ ٹھیک ہے، قوم کے ساتھ برادری کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں معاذ لا تشرک باللہ، نہ اللہ کی ذات میں شرک، نہ اللہ کی عبادت میں شرک، نہ اللہ کی صفات میں شرک، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ ان قتلت، اگر تجھے قتل کر دیا جائے۔ صحابی رسول گئے لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر، مشرکین کی بستی میں کھڑے ہو کر پیغام دیا۔ ایک مشرک نوجوان نے پیچھے سے آ کر نیزے کا وار کیا، چھاتی چیر دی، نیزہ باہر نکل آیا، ادھر نیزہ سینے کو چیر رہا تھا، ادھر زبان مبارک کہہ رہی تھی فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ قتل ہو جانا، ٹکڑے کروا لینا، لیکن کبھی بھی اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک نہ کرنا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ کے نعرے اپنی زبان سے کبھی نہ لگانا۔ بیماری آئے، تیرا بچہ بیماری میں مر جائے، کبھی مشرک سے تعویذ لے کر گلے میں نہ ڈالنا، پیر کی سیپی اور گھونگا نہ پہننا، ہاتھ میں کڑے اور چھلے نہ ڈالنا، دربار کا نمک نہ چٹانا، بابے کی قبر کا طواف نہ کرنا، اس کے دربار کا تیل اس کے کانوں میں نہ ڈالنا۔ یہ مرتا ہے تو مر جائے، مر جانا، لیکن کبھی بھی شرک کو برداشت نہ کرنا۔ او حرکت، تجھے جلا بھی دیا جائے۔ فرعون کی بچیوں کی آیا، ہاتھ سے کنگا گرتا ہے، کہتی ہے بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے اللہ میرے بابا کا ذکر کر رہی ہو؟ کہتی ہے نہیں، اللہ تو وہ ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ کیا کیا تھا فرعون نے اس کے ساتھ؟ اس کے ایک بچے کو جلایا، دوسرے کو جلایا، دودھ پیتے کو جلایا، اس کو آگ میں ڈالا، جلا کر راکھ کر دیا، اس نے اپنی جان کو قربان کر ڈالا، لیکن اللہ عز و جل کی توحید میں غیر اللہ کا شرک برداشت نہیں کیا۔ یہ رمضان کا درس ہے، یہ رمضان کا سبق ہے، یہ رمضان کی رحمتیں سمیٹنے کی کنجی اور چابی ہے۔ اگر توحید ایسے پختہ ہے، اگر ایمان کی یہ کیفیت ہے، پھر تو یہ ساری نعمتوں کے آپ حقدار ہیں۔ اور اگر ایمان متزلزل ہے، شادی ہوئی 2-3 سال گزر گئے، اولاد نہ ہوئی، تو کبھی ڈولے شاہ کے دربار پہ چلے گئے، کبھی بلے شاہ کے دربار پہ چلے گئے، کبھی یہاں جھکے، کبھی وہاں جھکے، کبھی وہاں جھکے۔ تو یہ رمضان برباد، یہ روزے برباد، یہ محنتیں برباد، کیونکہ عقیدے میں شرک ہے، اور جس کے عقیدے میں شرک ہوتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ عبادت کس کی قبول ہوتی ہے؟ آپ ہدیہ کس کا قبول کرتے ہو؟ جس سے دوستی ہو، جس سے تعلق ہو، جس سے پیار ہو۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ اور جس سے تعلق ہی نہ ہو، وہ ہدیہ لے کر آئے، وہ گفٹ لے کر آئے، آپ کہو گے بھائی آپ ہو کون؟ ہم کہیں ملے نہیں، ہمارا کوئی دوستی نہیں، کوئی تعارف نہیں، میں کس منہ سے آپ کا ہدیہ قبول کروں؟ آپ ہو کون؟ اپنا تعارف تو کرواؤ۔ مشرک روزے رکھ لے، غیر اللہ کا پجاری یا علی مدد کی صدائیں لگانے والا، مردوں کو بری کرنے والا سمجھنے والا، وہ روزے رکھتا ہے اللہ کے دربار میں، یہ روزہ ہدیہ ہے، عبادت ہے، تحفہ ہے۔ اللہ عبادت اہل ایمان کی قبول کرتا ہے، اہل شرک کی قبول نہیں کرتا۔ اللہ عبادت قبول کس کی کرتا ہے؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اہل شرک اللہ سے محبت اتنی نہیں کرتے جتنی اپنے بزرگوں سے کرتے ہیں۔ بڑی موٹی سی مثال، کسی چور کو پکڑ لو، چوری کی ہے، اور اس نے چوری کی ہو تو کہ نہیں کی جی، قرآن اٹھاتے ہو، 10 اٹھوا لو، ایک نہیں 10 اٹھانے کے لیے تیار ہو، میں نے چوری نہیں کی۔ اچھا آجا پھر بابے کی قبر پہ اس کی دربار کی کنڈی کھول دے، فوراً ہاتھ باندھ دے گا کہ مجھے مرواؤ گے یا میرے بچوں کو مرواؤ گے؟ وہ تو بابا ہے، وہ بڑی بزرگ شے ہے،
وہ پہنچی ہوئی ہستی ہے، وہ بابا سہیلی سرکار مظفر آباد کی ساروں کو بچاتی ہے، وہ بابا غازی علمدار کراچی کے سمندر کو اس نے ہاتھ سے روک رکھا ہے۔ اللہ کے نام پر جھوٹی قسم اٹھا لے گا، مسجد میں حلف اٹھا لے گا، قرآن پہ حلف دے دے گا، اگر وہ حلف نہیں اٹھاتا تو اپنے بابے کے نام پر، کیوں؟ جتنی اس کو اس سے محبت ہے، رب سے وہ محبت نہیں۔ اور یہ ہم نے آزما کر دیکھا۔ میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ سناتا ہوں۔ لاہور میں خطیب تھا، ہمارے اڈا چھبیل پہ ایک بریلویوں کی مسجد تھی، اس کی ہر تقریر مولوی صاحب کی غوث اعظم یہ کر دیتے ہیں، غوث اعظم یہ کر دیتے ہیں، غوث اعظم یہ کر دیتے ہیں۔ کسی نے جا کر کہہ دیا کہ بھائی غوث اعظم تو اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑا مددگار، سپرلیٹو ڈگری ہے، وہ تو اللہ ہے، لیکن اگر آپ پیر صاحب کو، بابا جی کو غوث اعظم ہی سمجھتے ہو تو بتاؤ، عراق کے اندر اس بابے کی قبر ہے اور یہود و نصارہ کے بم گر رہے ہیں، علی کی مقبرے کی دیوار گر رہی ہے، جیلانی کی قبر کی دیواریں گر رہی ہیں، یہ بابا جی نے ان بموں کو کیوں نہیں روکا؟ اس خبیث اہل شرک کے امام نے فوراً جواب دیا کہ میں دیکھاں گا جدو تواڈے مکے تے آگے ڈگن گے تواڈا رب کی میں روکے گا۔ ان کو جتنی محبت اپنے باپوں اور پیروں سے ہے، رب محمد کی قسم اتنی محبت اللہ سے نہیں ہے۔ ہم نے اس کو وہیں پر جواب دیا تھا کہ ہمارے کعبے کو گرانے کے لیے تو مشرکوں کا جد امجد آیا تھا، ابرہہ آیا تھا، ہاتھیوں کا لشکر لایا تھا، مواحدوں کا رب اللہ، اور جب مواحد اس پہ توکل کر لیتے ہیں اللہ اپنے مواحد بندوں کی فریادوں کو پورا کر دیتا۔ ہاتھیوں کے لشکر کو برباد کرنے کے لیے عرش والے نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، جن پرندوں کی چوٹ سے نکلے ہوئے پتھر سنگریزے ان پر بموں کی طرح گرے اور ہاتھیوں سمیت سب کو برباد کر ڈالا۔ مشرک غیر اللہ کے نام پر قسم نہیں اٹھا سکتا، قرآن پہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ نام پہ جھوٹ بول سکتا ہے، باپوں کے نام پہ جھوٹ، اور اس کو دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو یہ پیر نما ڈاکو دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے؟ جو لینا ہے وہ لے لیں گے درے مصطفیٰ سے۔ اللہ کے پاس تو سوائے وحدانیت ہے، باقی تو سارا کھاتا اس نے دے دیا۔ جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا، بابا جی ہمیں بچا لیں گے۔ حشر کا میدان ہوگا، غوث کے دامن کو پکڑ کے مچل جائیں گے، یا غوث کا نعرہ لگا دیں گے اور غوث ہم سب کو جنت میں لے جائے گا۔ لیکن بھول جاتے ہیں حشر کے میدان کے منظروں کو، وہ منظر اتنا شدید ہے، وہ منظر اتنا خطرناک ہے، وہ منظر اتنا شدید ہے، ان القوت للہ جمیعا، حشر کا میدان ساری قوت، ساری طاقت، ساری قوتوں کا مالک للہ جمیعا، ساری اللہ کی قوت ہے۔ وہاں پہ نہ کالا جھنڈا ہوگا، نہ سبز جھنڈی ہوگی، نہ پنجا ہوگا، نہ پیر بابا ہوگا۔ مالک آواز لگائے گا، این الجبارون، این المتکبرون، این الملوک الارض، زمین کے بادشاہ کدھر گئے؟ زمین کے بڑے کدھر گئے؟ زمین پہ اپنی حکومت کا سکہ جمانے والے کدھر گئے؟ یہ ساری قوت کا مالک کون ہے؟ جواب ملے گا صرف اللہ۔ ان القوت للہ جمیعا، ساری قوت اللہ کی، ساری قوتوں کا مالک اللہ۔ وہاں کوئی چھڑانے والا، کوئی بچانے والا،
کوئی قریب آنے والا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، بیٹی جو جی چاہتا ہے میرے مال میں سے اٹھا کر لے جا، لیکن عمل کرنا، اگر اللہ کے دربار میں پکڑی گئی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجھے چھڑا نہ سکوں گا. کہنے والے تو کہتے ہیں دن حشر کے جب قاضی ہوگا خدا، اپنے پیر نور محمد کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا، برملا اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا. پیر صاحب اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟ اب تو وقت آ گیا ہے امداد کا، امداد کرو. اب جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ قرآن بیان فرماتا ہے تم ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو، ما لا یخلق شیئا، جنہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. وہم یخلقون، جن کو تم مددگار سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو، وہم یخلقون، یہ خود اللہ عز و جل کی مخلوق ہے. یہ کسی چیز کے خالق نہیں، یہ کسی چیز کے مالک نہیں. دنیا نے اپنے اللہ عز و جل کو چھوڑ کر ان کی پوجا کے لیے ان کے مرکز آباد کیے، دربار ہیں، درگاہ ہے، قبے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر پہ میلے نہ لگانا، عید نہ لگانا، جم گھٹے نہ کرنا، اجتماع نہ کرنا، عرس نہ منانا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ یہ ماجرے نہیں ہو سکتے، اور کون سا مائی کا لال ہے جہاں پہ یہ سب کچھ ہو سکتا؟ اس دعوت توحید کو اپنا ہم اور غم بنائیے، اس دعوت توحید کو اپنے دلوں میں اتاریے، اور پھر زندگی وقف کیجیے. جو وقت ملے اس وقت کو قربان کیجیے لا الہ الا اللہ کے پیغام پر، ہر مفاد کو چھوڑ کر، ہر لالچ کو چھوڑ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی یہ دعوت مکے کے بازاروں میں گرم کی. ابو جہل نے پتھر مارا، میرے نبی کا سر پھاڑ دیا. حمزہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی کلمہ نہیں پڑا. شکار سے واپس آتے ہیں، لونڈی کہتی ہے سردار تیری طاقت اور قوت کا کیا فائدہ، تیرے یتیم بھتیجے کا سر ابو جہل نے پھاڑ دیا. اسی لباس میں ابو جہل کو تلاش کر کے حرم میں گرا کے اس کے سینے پہ قدم رکھ کے کمان مار کے سر کو پھاڑ ڈالتے ہیں، اور کہتے ہیں جو میرے بھتیجے کا سر پھاڑے گا میں اس کے سر کو پھاڑوں گا، میں اس سے بدلہ لوں گا. آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کو دلاسا دیتے ہیں، آپ کو تسلی دیتے ہیں، اور اپنے طور پہ خوشخبری سناتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، جس نے تیرا سر پھاڑا تھا میں نے اس کو اس کی قوم کے سرداروں میں نیچے گرا کر سر پھاڑا. لیکن اللہ کے پیارے حبیب خاموش، تھپکی نہیں دے رہے، شاباش نہیں کہہ رہے، بلے بلے نہیں کہہ رہے، چہرے پہ مسکراہٹیں نہیں آ رہی. نبی کے جذبات کو زبان حال دی جائے تو یوں کہنا پڑے گا چچا میری وجہ سے تو نے اس کے سر کو پھاڑا ہے، مجھے کوئی خوشی نہیں. جس طرح وہ غیر اللہ کا پجاری ہے اسی طرح تو بھی غیر اللہ کا پجاری ہے. پوچھتے ہیں بھتیجے خوش نہیں ہوا؟ تیری خوشی کس چیز میں ہے؟ تو کب خوش ہوگا؟ آقا کہتے ہیں چچا جب تو کہے گا لا الہ الا اللہ، محمد کا چہرہ پھول کی طرح کھلے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعوت توحید، اس کو اپنا ہم اور غم سمجھو. چچا ہے، خالو ہے، ماموں ہے، کزن ہے، دوست ہے، پڑوسی ہے، شہر کا ہے. اگر آپ کو پتہ لگ جائے یہ شرک کی حالت میں جی رہا ہے، اس سے دوستی کرو، اس سے محبت کرو، اس کو ہدیے دو، اس سے میل جول بڑھاؤ. کس لیے؟ کہ یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا
ایک یہودی بچہ مر رہا ہے، اللہ کے نبی اس کے گھر میں داخل ہو گئے، کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اے بچے اگر تو لا الہ الا اللہ کہہ دے تیری نجات ہو جائے گی۔ وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے، باپ کہتا ہے کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا، وہ بچہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی واپس اٹھتے ہیں، اس کے گھر کی دہلیز میں اس کی آخری ہچکی کی آواز سنتے ہیں، زبان مبارک سے جملہ نکلتا ہے اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور آزاد ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار اور دوست بدقسمتی سے ابھی تک لا الہ الا اللہ کی دعوت کو نہیں سمجھ سکے تو یہ آپ پہ قرض اور فرض ہے، یہ واجب ہے، اس دعوت کو اپنا ہم اور غم بناؤ جس دعوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون بہا، جس دعوت کو سن کر کفار مکہ کے پاس صرف ایک جواب تھا، صرف ایک اعتراض تھا، تو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے اور ہم نے کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، کسی کو مختار کل، کسی کو بگڑی بنانے والا، کسی کو بری کرنے والا، کسی کو اولاد دینے والا، ہم نے تو محکمے بانٹ رکھے ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک کی پوجا، یہ تو عجیب بات ہے، یہ ہم نے بزرگوں سے نہیں سنی، اور اللہ کی قسم آج بھی اپنے وطنوں میں یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی جائے جواب وہی ملتا ہے، تم گستاخ ہو، تم بزرگوں کو نہیں مانتے، تم اولیاء کو نہیں مانتے، تم بزرگوں کو نہیں مانتے۔ ارے بزرگوں کی محبت، ان کا ادب و احترام دین کا حصہ ہے، ہم اللہ کے اولیاء کے گستاخ نہیں ہیں۔ جو اللہ کے اولیاء سے جنگ کرتا ہے وہ رب سے جنگ کرتا ہے، شرط ہے کہ وہ ولی اللہ ہو، لسوڑی شاہ اور کسوڑی شاہ نہ ہو، گھوڑے شاہ نہ ہو، تیتر شاہ اور بٹیرے شاہ نہ ہو، وہ پیر پگاڑا نہ ہو جو سال میں ایک مرتبہ اپنے چہرے کا دیدار کرواتا اور اس کی پجاروں گزرتی ہے تو اس کے حر مرید اس کے پجاروں کے ٹائروں کے نشانوں پہ سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ میرے شیخ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہمارے خاندان کا اجتماع ہوا، پیر پگاڑا شیخ بدیع الدین شاہ راشدی کا فرسٹ کزن تھا، ایک مرتبہ اجتماع ہوا، مجھے بلایا اور سارے اس کے مشرک مرید اکٹھے، تو کہنے لگا شاہ صاحب دعائے خیر تو کروائیں۔ میں نے کہا چلو بہانہ میرا ہے کچھ کہنے کا، میں اسٹیج پر آیا اور میں نے کہا بھائی پہلے دوا دوں گا پھر دعا دوں گا۔ اب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کر، جو تم کھاتے ہو وہ پیر پگاڑا کھاتا ہے، جو تم نکالتے ہو وہ یہ نکالتا ہے، تم مجبور ہو یہ مجبور ہے، تم اللہ کے بندے ہو یہ اللہ کا بندہ ہے، نہ تم مشکل کشا ہو نہ یہ مشکل کشا ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری زبان سے توحید کے جملے نکل رہے تھے اور اس پیر پگاڑے کے مریدوں کی گنوں کا رخ میرے سامنے ہو گیا تھا، میں نے دل میں کہا بدیع الدین وقت آ گیا ہے کلمہ پڑھنا۔ پیر پگاڑا کھڑا ہوا، اس نے کہا نیچے کرو، اپنے گن کا منہ نیچے کرو، یہ تمہارے باپ کے مقام پر ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے توحید کی دعوت پوری کی، جو ہی میں مائک چھوڑ کر نیچے اترا مجھے دوبارہ کرسی پر بیٹھنے کے لیے پھر کسی نے نہیں کہا، میں جوتی پہن کے گھر آ گیا۔ اللہ کا ولی اللہ کا ولی ہو، اس کی عزت و احترام، اس کو ہم اپنا دین جانتے ہیں، لیکن ان کو اللہ کا ولی نہیں مان سکتے جن کو نہ نماز کی تعلیم ہے، نہ شرمگاہ دھونے کا طریقہ آتا ہے، نہ لا الہ الا اللہ کی سوچ ان کے دلوں میں موجود ہے۔ یہی کفار مکہ نے کہا، یہی آج کہتے ہیں ساروں کو چھوڑ کر ایک کو مانے، یہ بڑی عجیب دعوت ہے۔ لیکن یاد کر لو جب حشر کا میدان ہوگا یہ پیر اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، دہکتی ہوئی جہنم کو دیکھیں گے، اپنے مریدوں کی تمام کارستانیوں کا انکار کر دیں گے، بھول جائیں گے یہ عرس پہ آیا کرتے تھے۔ بڑی سرکار کا عرس ہوتا تھا، 6 میل پہلے جوتی اتار کے بغل میں لے لیا کرتے تھے کہ سائیں کے دربار پہ جا رہے ہیں، جوتا پہن کے نہیں جا سکتے۔
محمد کریم بیت اللہ میں جوتا پہن کے نماز پڑھا دیا کرتے تھے، اور یہ اپنے باپوں کی قبر پہ جوتا پہن کے نہیں آ سکتے، بابا پوٹھا کر دے گا۔ جوتا پہن کر نہیں آنا بے ادبی ہے۔ میرے نبی نے جماعت کرائی، دوران نماز جوتا اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا، صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے۔ سلام پھیرا، آقا نے پوچھا تم نے کیوں اتارے؟ کہا آقا آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم کس طرح پہنے رہ جائیں۔ یہ محبت ہے۔ انگوٹھے چومنا محبت نہیں کہ سنت پہ کوئی عمل نہیں کرنا، انگوٹھے رج کے چومنے ہیں۔ کہا مجھے تو جبرائیل نے کہا تھا کہ نبی آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے، میں نے تو اس لیے اتارے۔ کہا ہم نے آپ کی محبت میں اتارے، ہم نے آپ کی تباہ میں اتارے۔ نبی بیت اللہ میں جوتا پہن کے طواف کرے، نماز پڑھائے، اور یہاں بڑی سرکار کے دربار پہ جوتا پہن کے نہیں جا سکتے، جوتے اتار کے۔ بڑی بڑی سرکار بڑی میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، تیری مولویوں نے ود مر مری۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ پیر و مرید دربار میں اکٹھے ہیں اللہ کے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا۔ پیر مریدوں کو دیکھیں گے، مرید پیروں کو دیکھیں گے، کڑے پہنے ہوئے، کالے چولوں والے آگے۔ توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں، نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، وچے کچھ موچ ہے۔ نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے تو پھر ہے کیا؟ یا وہ خدا ہے یا خدا سے جدا، یا بندہ ہے یا خدا ہے، تیسری کیا چیز ہے؟ نہ خدا اکھنے ہاں نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں۔ پیر و مرید ایک دوسرے کو دیکھ رہے، جہنم دہک رہی، وراء العذاب، دہکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر پیر اپنے مریدے کا انکار کر دیں گے۔ ہم نے نہیں کہا تھا، علی کہیں گے، عیسیٰ کہیں گے، اللہ پوچھے گا عیسیٰ سے انت قلت للناس، تو نے کہا تھا مجھے اپنا اللہ کا بیٹا سمجھنا؟ علی کہیں گے اللہ میں نے ان کو نہیں تعلیم دی کہ یا علی مدد کے نعرے لگانا۔ اللہ کے اولیاء جھوٹے ماننے والوں کی عبادت کا انکار کر دیں گے، کہیں گے مالک ہم نے نہیں کہا تھا ان کو دربار بنانے کا، غازی علمدار کا جھنڈا نکالنے کا ہم نے نہیں کہا تھا، تازیے نکالنے کا ہم نے نہیں کہا تھا۔ پھر مرید جب یہ باتیں سنیں گے کیا کہیں گے؟ وقال الذین اتبعوا، 2 رکعت نماز انیرا، جو حال امام دا وہی میرا۔ دنیا میں جو مرضی قرآن سنا دو، حدیثیں سنا دو، سانو پتہ تسی وہابی ہو، تسی نہیں ماننا۔ ارے بھائی وہابی بھاڑ میں گئے، ہم تو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں۔ وہابی بھاڑ میں گئے، ہم حدیث محمد پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں مان لی۔ لیکن جب وہاں اپنے پیروں کے جملے سنیں گے تو تڑپیں گے، آواز لگائیں گے لو ان لنا کرہ، اے کاش ہمیں بھی واپسی کا موقع مل جائے۔ جیسے ان پیروں نے ہماری ساری محنتوں پر پانی پھیر کے ہم سے رشتے توڑ لیے، ہم دنیا میں جا کر ان سے رشتے توڑ لیں، لیکن اس وقت کاش اور رونے پیٹنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ شرک کرنے والے اور جو شرک کرواتے تھے اپنی کتابوں میں لکھ کر جاتے تھے میرے مرنے کے بعد 12 من بوندی لا کے میری قبر پہ بانٹنا، 12 دن میری قبر پہ رہنا تاکہ ہمارا آپس میں انس اور پیار محبت ہو جائے، میں اندر تھلے پیا پیا پریشان نہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب لکھتے ہیں ملفوظات میں کہ جب بھی قبرستان جاؤ پینتیوں سے ہو کر آیا کرو تاکہ مردہ سیدھا پڑا سامنے دیکھ لے کون آئندے ہے، پیچھے سے نہ آیا کرو، انہوں تو ان مروڑ کے دیکھنا پڑا کون آئندے۔ مردے کی گردن ویسے مٹی کھا جاتی ہے تو وہ بیچاری ہڈی موڑے گا تو ٹوٹ جائے گی۔ پیر ان مریدوں کے منکر، اور مرید کہیں گے کاش ایک مرتبہ ہمیں دنیا پہ جانے کا موقع مل جائے، جیسے پنجتن پاک تم نے دامن چھڑایا ہے وہاں جا کے ہم بھی چھڑائیں۔ كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، اللہ کہتا ہے میں ان کے اعمال، ان کے کرتوت جو دنیا میں کر کے گئے حسرتیں بنا کر ان کے سامنے پیش کروں گا۔ دنیا میں ان کے اعمال، قبروں پہ عرس بھی ہو رہے ہیں، یہاں بیت اللہ شریف کو غسل دیا جاتا ہے،
غلاف چڑھایا جاتا ہے. دیکھا ہے یہ منظر؟ نہیں دیکھا. بیت اللہ شریف کا غسل دیکھا ہے؟ اور وہاں ہمارے شریف صاحب 2.5 من ارکے گلاب سے بابا حجویری کی قبر کو غسل دیتے. اگر بیت اللہ کا غسل ہے تو حجویری کی قبر کا غسل ہے. اگر بیت اللہ کا غلاف ہے تو یہاں داتا کی چادر جا رہی ہے, بابا کی چادر جا رہی ہے, اجمیر والے کی چادر جا رہی ہے, خواجہ کی چادر جا رہی ہے. یہ مریدوں کی اعمال, قبروں کو دھونا, ارکے گلاب سے غسل دینا, چادر چڑھانا, بکروں کی نیاز دینا, دیگ بیچنا, پکی پکائی دیگ لا کے بابا کی قبر پہ دے دینا. وہ مرید بھی اتنے فنٹاسٹک اداکار ہیں, یہ 1000 روپے دیگ کا دے کر جاتا ہے اور دیگ دوبارہ ہوٹل پہ چھا ڈال دینا کہ یہی پھر بیچ دیں گے, پیسے یہی پائی رکھیں گے, ایک ہی دیگ پھیرے مار دیں گے. کذالک یریہم اللہ, اللہ دکھائے گا ان مریدوں کو, ان قبر کے پجاریوں کو, ان قبروں کو دھونے والوں کو. بیت اللہ میں اہل ایمان زمزم کو لے کر جاتے ہیں کیونکہ محمد کریم کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ماء زمزم, زمزم کا پانی لما شرب لہ, اس کو جس نیت سے پیو گے اللہ وہی کام کر دے گا. اس کو پیتے ہوئے جو مانگو گے مالک عطا کر دے گا. ابن حجر نے کہا تھا زمزم پیتے ہوئے, اللہ حدیث کا علم عطا فرما. اپنے دور کے اہل ایمان کے مواحدین کے امام بن گئے. اس کو پیتے ہوئے جو مانگو گے. یہاں بیت اللہ تبرک جاتا ہے, وہاں حجویری کی قبر کا ارکے گلاب کی بوتلیں بھر بھر کے تبرک میں آتی ہیں. کذالک یریہم اللہ, اللہ دکھا رہا ہے ان کو. یہ حسرتیں ہیں, ہم نے تو کوئی عرس نہ چھوڑا, ہر دفعہ ریشم کی چادریں چڑھائی, اتنے پیسے لگائے, ارکے گلاب, گلاب کی پتیاں, اگربتیاں, یہ سارا کچھ کر لیا. وما ہم بخارجین من النار, ان کے لیے حسرتیں تو ہیں, لیکن شرک اکبر کرنے والا کبھی بھی اللہ کی جہنم سے نہیں نکل سکے گا. جھوٹ بولتا ہے کیو ٹی وی, جھوٹ بولتا ہے طاہر القادری کہ اس امت میں شرک لا ہی نہیں سکتا, ساری جنتی نے. اللہ کہتا ہے جو شرک کرتا ہے وما ہم بخارجین من النار, مشرک جہنم سے نکل سکتا. تم پوری پوری دیگ دے کر بھی کہتے ہو جنت میں جانا ہے, اور وہاں ایک مکھی دے کر جہنم میں گیا, وہ جہنم میں پڑا ہے. اگر دیگ دے کے جنت میں جاؤ گے, مکھی والے کو بولنے کی اجازت ملنی چاہیے نا. تو کہے گا ربا میں ایک دن مکھی دیتی سی, مولوی صاحب تو پوری دیگ دے کے آئے نا, اے جنت گئے نا تو میرا قصور کی ہے. یہ اعمال ہیں لوگوں, یہ وہ شرک کے اعمال ہیں جن کی موجودگی میں نہ حج قبول نہ عبادت قبول. اور ایک اور مشکل سا نام ہے, وہ بھی لے دوں وہ بھی قبول نہیں ہوتا. وہ کیا ہے؟ جہاد میں قبول. لڑو مرو کٹو, اس پہاڑی پہ مرو اس پہاڑی پہ مرو, ادھر مرو ادھر مرو, اور مرو پار مرو, جدھر جا کے مر جاؤ. اگر توحید خالص نہیں ہے تم جہاں مردی لڑتے لڑتے مر جاؤ, جب مرو گے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا. مشرک جنت میں. اسی لیے رسول اللہ نے بدر میں آنے والے سے پوچھا تھا, اے ہماری مدد کا دعویٰ کرنے والے, اتشہد اللہ الہ الا اللہ, کیا لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہے؟ کہنے لگا نہیں, میں تو لا تو منحت کا پجاری ہوں. فرمایا بھاگ جا, محمد کو مشرک کی مدد نہیں چاہیے. ہمارے کہتے ہیں جو مرضی آ جائے, تتر بٹیر لنگڑا لولا آئے, بس اس مشترکہ دشمن کو مار لیں. ارے جس کو ساتھ ملا کر مار رہے ہو یہ تو رب کا دشمن ہے. وہ یا رام رام کہتا ہے, یہ یا علی علی کہتا ہے, بھائی ہیں دونوں, یہ دونوں بھائی ہیں. وہ بھی شرک کر رہا ہے, یہ بھی شرک کر رہا ہے. اس مشرک کو لے کر اس مشرک سے کیوں لڑتے ہو؟ چندے کی جنگ ہے تو خود جانو, تمہارا اللہ جانے. یہ محنتیں قبول کب ہوں گی؟ جب لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ خالص ہوگا. وگرنہ کفار مکہ کا جرم کیا ہے؟ سورۃ انعام آیت نمبر 136 ہے غالباً. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِهِمْ. کفار مکہ کا اللہ ذکر کرتا ہے, روزے رکھنے والوں
افطاریاں کروانے والوں، سحریاں کھانے والوں، سپیکر پہ اعلان سننے والوں، روزے داروں، اللہ کے پیاروں، سحری کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اگر آپ کی کیفیت یہ ہے تو رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایسا بندہ اللہ کا پیارا۔ کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ قرآن بتاتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ وَالْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِلَّهِ۔ اونٹ آئے، بکرا آیا، گائیں آئی، یہ اللہ نام کی گائیں، یہ دانے مولوی کے مدرسے کے، اور یہ دانے بی بی فاطمہ نسان کا۔ انڈیا والوں پریشان نہ ہونا، آپ کے ہاں صرف ہندو گائے پوچھتا ہے نا، ہمارے ہاں قبر پرست بھی گائے پوچھتا ہے۔ میں ملتان کا رہنے والا ہوں، اپنی آنکھوں کا منظر آپ کو سناتا ہوں، اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا منظر۔ اپنے گاؤں میں ایک دن صبح باہر نکلا تو 25-30 گائیں اور ان کے گلے کے اندر تھیلے لٹکے ہوئے رنگ برنگے، وہ گھوم پھر رہی ہیں۔ سبزی والے کی دکان میں جا کر سبزی میں منہ مار لیں، وہ یہاں کر چھٹ گئے، بی بی ٹل جا، کدھر آ گئی تم، جدھر مرضی منہ مارے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ یہ باتیں بھی رکھیاں گاواں اینو نہیں موڑنا، بلکہ تہاڈی دکان چ آوے تو کوئی شاید تھیلے چ پا دیو، یہ منگتوں کا نیا سٹائل ہے۔ وہ کہتے اسی منگ منگ کے تھک گئے ہوں، گاواں رکھ لو، وہ بھی منگیا کریں گے۔ ہندو گائے پوجتا ہے، اس کو گو ماتا کہہ کر جھکتا ہے، تو قبر کا پجاری باپے کی گائے کے نام پر گاؤں کی عبادت کرتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جس مرضی دکان میں منہ مار لے، وہ دکان والا اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، پر یہ لوگ کے کہندا ہے لنگ جا ٹپ جا جان چھٹ چھٹ۔ اللہ عز و جل نے ایک قوم کو، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لیے اونٹنی دی تھی کہ اس کو چھوڑ دو، یہ اونٹنی جہاں سے مرضی کھائے پیے، برائی کے ارادے سے اس کو نہ پکڑنا، باب آ جائے گا۔ ایبٹ آباد کے قریب ایک دربار ہے، وہاں پیر صاحب نے بڑی بڑی مچھلیاں پالی ہوئی ہیں۔ میرے بڑے بھائی ایک دفعہ وہاں گئے، رات 2:30 بجے جب یہ ملنگ کوٹے لال آ کے پی کے ٹونو جاندے نا، وہ گئے جال ڈال کے جنی نکلیاں ساریاں کر لیا۔ اور وہاں کرامت مشہور ہے، اگر یہ پیر باپے کی مچھلی کو تم پکڑنے کی نیت سے ہاتھ لگاؤ گے، مچھی بن کے بچ لگ پاؤ گے۔ پیر کی مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں؟ اگر یہ راز کھل گیا کہ جو مرضی پکڑ لے کھائے پیے، پیر واسطے کی بچے گا؟ یہ مرید ہی رگڑ جائیں گے۔ اگر صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے معجزہ تھا کہ اونٹنی آئی، حکم ہوا اس کو کوئی نہ چھیڑے، جہاں مرضی کھائے پیے، یہ قبر پرست، ان کی گائیں، ان کے درباروں پر مچھلیوں کے تالاب، باپے کے رکھنے نے ان کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ وہ اعمال ہے جن کو قیامت کے دن حسرت کی نظر سے دیکھیں گے، اور اس وقت فائدہ کچھ نہ ہوگا۔ کفار مکہ اپنے مالوں میں سے، اپنے جانوروں میں سے حصہ نکالا کرتے تھے، اور آج کلمہ پڑھنے والا 1.5 لاکھ روپے لگا کر بیت اللہ میں آتا ہے، حج کرتا ہے، بخار ہونے پر فون کرتا ہے، ابا جی عرفات تو واپس آ کے نا بخار واوا سارا ہو گیا ہے، داتا صاحب دیکھ چڑھایا اور شاید بخار لے جائے۔ اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر مردوست مانگتے ہو۔ خلیفہ وقت بیٹھا ہوا بیت اللہ کے صحن کے اندر ایک معمولی سے کپڑوں میں ملبوس آدمی کو روتے ہوئے دیکھا، اس کے پاس چلا گیا، کیوں رونا ہے؟ مانگتی مانگنا ہے۔ ہائے! اور توحید بڑی غیرت سکھا دیتی ہے۔ توحید در در پہ گرایا نہیں کرتی، اٹھایا کرتی ہے۔ جو رب کے در پہ گرنا سیکھ لے وہ کبھی باپوں کے سامنے گرا نہیں کرتا۔ کہنے لگا اس کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں بڑی شرم آ رہی ہے۔ وہ بھی گاٹا سی، تو نے کہا چل کوئی نہیں، پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔ یہ جب مانگ کے رو پیٹ کے باہر نکلا، وہ بھی پیچھے پیچھے، خلیفہ مسلمین بھی باہر آ گئے۔ کہنے لگا تو نے وہاں کہا تھا کہ اس کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں شرم آتی ہے، اب جو بیت اللہ سے باہر آ گیا نا، اب مانگ کیا رو رہا تھا، کیوں رو رہا تھا؟ کہنے لگا کیا مانگوں؟ آخرت مانگوں دنیا مانگوں؟ کہنے لگا آخرت کا تو میں بھی فقیر ہوں، تو بھی فقیر ہے، ادھر سے ہی ملنی ہے، میرے پاس تو 4 درہم و دینار ہے، درہم و دینار ہے، مانگ۔
کہا بھلے آدمی دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگو؟ دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر اس اللہ سے جو ساری دنیا کا مالک ہے اس سے رو کر نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ میں تو وہاں بھی اگلے جان کے لیے رو رہا تھا، حج کر کے بیت اللہ میں طواف کر کے عرفہ سے واپس آئے کہتے ہیں بابا جی نے دیکھ چڑھایا ہو بخار نہیں ٹوٹتا گیا۔ اگر یہ عقیدے ہیں لوگوں، میری باتوں سے ناراض نہ ہونا، ہو بھی جاؤ تو میں نے چندے اکٹھے نہیں کرنے، قربانی کی کھالیں نہیں مانگنی آپ سے۔ اگر یہ عقیدے ہیں، یہ سوچ ہے، دماغ کے کسی ایک ذرے کے اندر، ایک خلیے کے اندر بھی یہ بات ہے کہ فلاں بابا مصیبت ٹال دیتا ہے، فلاں شفا دے دیتا ہے، تو پھر سمجھ لو روزے رکھنا، نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، جہاد کرنا، لڑنا، مرنا، مارنا سب بیکار ہے، کیونکہ عقیدے میں شرک ہو تو اللہ کوئی عمل قبول نہیں کیا کرتا۔ اور یہ شرک کتنا بڑا ہے، ان کو پکارنا قرآن سے سنیے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم پکارتے ہو یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا بہاول حق بیڑا تک، بہاول حق بیڑا تک، بہاول حق تم کشتی کو دھکا لگاؤ۔ پنجابی آپ کو انڈیا والوں کو سمجھ نہیں آتی، ترجمہ سن لو، اے پیر بہاول حق ہم کشتی میں بیٹھے ہیں، تو پیچھے سے دھکے لگا، اور کہتے کہ یہاں واقعی بڑے گستاخ ہیں، پیروں کی گستاخی کرتے ہیں۔ ارے تجھ سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ خود کشتی میں بیٹھا ہے، پیر کو کلی بنا کر دھکا لگوا رہا ہے، تو عزت کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے اس کی۔ مالک کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ عز و جل کے علاوہ جس کو پکارتے ہو یہ کون ہے؟ ان کے اختیار میں کیا ہے؟ عباد امثالکم، تم جیسے بندے ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اس لیے لوگوں عقیدہ توحید کو سمجھو، عقیدہ توحید کو خالص کرو، اللہ سے تعلق جوڑو۔ رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے حسابات سیٹ کر لو، لا الہ الا اللہ ٹھیک کرو، جرنیلی سڑک محمدی پہ چڑھو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ایک ایک عمل وہ تصویر ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی۔ جب زندگی یوں بن جاتی ہے پھر مومن ادھر اس کی روح نکلتی ہے، ادھر اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ اس سے سوال ہے مولا، تجھے تیری ذات و صفات کا واسطہ ہے ربا، تجھے تیرے عظیم چہرے کا واسطہ ہے اللہ، ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمانا، جیسے تو نے یہاں اپنے دین کی برکت سے اکٹھا فرمایا، اپنی جنت میں اکٹھا فرمانا۔ اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے چہرے کا دیدار ہم گناہگاروں کے لیے عطا فرمانا۔ اللہ ہمیں اپنے چہرے کے دیدار سے محروم نہ رکھنا، اللہ اپنے چہرے کے دیدار سے محروم نہ رکھنا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری سیاحکاریوں کو معاف فرما دے، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان پہنچا، ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما، رمضان میں کی جانے والی محنتوں کو قبول فرما، سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ جن بھائیوں کو یہ سوالات دیے گئے تھے پچھلی دفعہ، انہوں نے کاغذات جمع نہیں کروائے تو وہ جمع کروا دیں۔ ایک آدمی کے پاس 10,000 ریال ہیں، سال پورا ہو گیا لیکن یہ رقم قرض دی ہوئی ہے، ابھی تک واپس نہیں ملا، اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ ایک آدمی کے 10,000 ریال قرض پہ گئے ہوئے ہیں، وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں، جب اس کے پاس آئیں تو پھر اس میں سے وہ زکوٰۃ دے۔ ابھی تو وہ ڈوبی ہوئی ہے، ادھر 10 ریال دو واپس نہیں ملتے تو 10,000 دے کے بیٹھا ہے، اللہ ہی واپس کرائے گا۔ گزارش ہے، ہمارے ایک دوست نے اپنی زوجہ کو طلاق لکھ کر دے دی، طلاق لکھتے وقت گواہ موجود تھے، جس کاغذ پر طلاق لکھی گئی اس پر گواہوں کے دستخط موجود ہیں، اب وہ پریشان ہے اور رجوع کرنا چاہتا ہے، کیا طلاق ہوگی یا نہیں؟ رجوع کی گنجائش ہے یا نہیں؟ سوال ادھورا ہے، کیا اس نے پہلی مرتبہ طلاق دی، دوسری مرتبہ دی، تیسری مرتبہ دی، کون سی بات طلاق دی؟ پہلا سوال، اگر اس نے 3 دفعہ طلاق ٹھیک ہے بیٹھ جائیے، اس نے 3 دفعہ برست مارا ہے، طلاق، اب جب ٹھنڈا ہوا تو کہا استاد جی اس کا تو حق مہر ہی 1.5 لاکھ روپے تھا، میں تو مارا گیا۔ اور سوال یہ ہے کہ وہ آدمی جس نے 3 دفعہ طلاق دی ہے اس کا مذہب اور عقیدہ کیا ہے؟ اگر اس کا دین قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یاد کرنا میری بات کو، اگر وہ قرآن و حدیث کو حرف آخر سمجھتا ہے
تو اس کے لیے وہ 3 طلاقیں حدیث رسول کے مطابق کتنی ہے؟ 1 ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی قرآن تے بڑے ہی لوگ سمجھتے ہیں ساڈے پلے نہیں پیندا، یہ قرآن یہ حدیث وہ 40 رکنی کمیٹی تھی، وہ سمجھ کے مر کے قبروں میں دفن ہو گئی، اب اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اب وہ جو نچوڑ نکالنا ہے نا قرآن و حدیث کا وہی بتا سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کا علاج حلالہ رکھا. اور حلالہ اپنی بیوی کو 1 رات کے لیے کسی اور کو دینے کا نام ہے. یہ حلالہ نہیں حرامہ ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ داڑھی رومال اور چوغے کے نیچے زنا اور بدکاری ہیرا بندی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستعار تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ کہا بتاؤ. کہا حلالہ کرنے والا کرائے کا سانڈ ہے. لعن اللہ، اللہ لعنت کرتا ہے حلالہ کرنے والے پر بھی اور اس بے غیرت پر بھی جو اپنی بیوی کو غیر آدمی کے نیچے چھوڑ کر آتا ہے. یہ بیوی بھینس بکری نہیں ہے آج تیرے قلعے سے کل کسی اور کے قلعے سے. اچھا غلطی کس نے کی؟ طلاق کس نے دی؟ شوہر نے. غلطی کس کی؟ بیوی تو روٹی پکا رکھنے کر بیٹھی، آپ کا حلالہ کٹا رہے ہوگا جو کٹانا. یہ بغیرتی اور خباثت ہے جو مولویوں نے اپنے مدرسوں میں شروع کر. کراچی کے ایک مدرسے میں حلالہ کرنے کے لیے نابینے بٹھائے ہوئے ہیں، واللہ بتا رہا ہوں. انے کیوں؟ وہ 1 رات کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں تو کام پکا ہو جاتا ہے. کچھ غیرت والی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ کہتی بس انہوں چھڑ تو ہی ٹھیک ہے. ہونا کہ ابھی ایڈا بھی کوئی علاج کرو. انہوں نے اندھے بٹھا دیے کہ سیٹنگ نہ ہو سکے، انا دے کے واپس ٹوٹ دے کہ چلو اے انا ہو تو ٹھیک سی نا. تو یہ بدکاری کے اڈے کو اگر اس نے قرآن و حدیث کو سمجھنے کا اپنا منہج بنایا ہے تو پھر وہ 3 طلاق حدیث کے مطابق 1 ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب